اب اس سے اگلا مضمون جو ہے آیت نمبر 14، اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے تو ایک ہاریزونٹل پولرائزیشن ہے کہ افضلیت کی بنیاد کیا ہے، کون اعلیٰ ہے کون ادنا ہے، لیکن ایک ورٹیکل ڈویژن ہے، مسلم معاشرت غیر مسلم معاشرت سے جدا ہے، اسلامی ریاست غیر مسلم ریاست سے علیحدہ ہوگی۔ یہ جو مسلمانوں کی اپنی معاشرت وجود میں آتی ہے، مسلمانوں کا اپنا معاشرتی نظام وجود میں آتا ہے، ایک اسلامی ریاست اس کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اس میں شمولیت اور شرکت کی بنیاد کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کی بنیاد اسلام ہے۔ اصل میں اب بقیہ جو یہ 5 آیات ہیں سورہ مبارکہ کی جن کا اب ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اس میں جو اصل مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اسلام بنیاد ہے اسلامی معاشرت کی، اسلامی ریاست کی، اس میں شرکت کے لیے کسی شخص کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ اسی میں ضمنی طور پر مضمون آ گیا ایمان کا۔ ایمان ایک جداگانہ حقیقت ہے، ایمان ایک مخفی حقیقت ہے، ایمان تو ایک قلبی اور ذہنی کیفیت کا نام ہے، اور یہ وہ شے ہے کہ جس کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا، جس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکتی کہ کسی شخص میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے علم میں ہے، اور یہ راز تو قیامت کے دن فاش ہوگا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی شخص جو ہے مسلمانوں کا رہنما بنا پھرتا رہا ہو، لیکن یہ کہ آخرت میں معلوم ہو کہ یہ تو ایمان کی بنیادی جو شرط ہے اس پر پورا نہیں اتر رہا، یا یہ کہ کوئی مسلمانوں میں بڑا چودھری رہا ہو عبداللہ ابن ابی کی طرح کا، اور وہاں یہ بات کھل جائے کہ وہ تو منافق تھا، وہ رئیس المنافقین تھا۔ یہ حقائق منکشف وہاں ہوں گے۔ یہاں جو بنیاد ہے وہ در حقیقت اسلام کی بنیاد پر ایک نظام قائم ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کو مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کریں گے، اور ایک مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں وہ ہم ادا کرنے کے پابند ہیں۔ اسلامی ریاست کی مکمل شہریت کی بنیاد اسلام ہے، مسلمان ہی اس کا شہری ہوگا۔ اس مضمون کی جو اہمیت ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا اس کو مزید واضح کر دوں، اس لیے کہ یہ مضمون تو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں پر کہ ایک مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ ضمنی طور پر آئے گا، اگرچہ انتہائی اہم مضمون کہ اگر اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے تو پھر ڈیفائن کیا جانا چاہیے مومن کون ہے۔ اس پر تو ہم بعد میں گفتگو کریں گے، لیکن یہ کہ اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد اور اسلامی معاشرے میں شمولیت کی بنیاد اسلام ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں۔ تمام مسلمان روئے ارضی کے وہ ایک عالمی برادری میں منسلک ہیں۔ دنیا میں اگرچہ تقسیمیں پہلے بھی رہی ہیں سوائے خلافت راشدہ کے کہ حکومت بھی ایک ہی تھی، بعد میں بھی کچھ تھوڑے سے عرصے کے لیے ایک ہی ریاست رہی، دور بنو امیہ تک ایک ہی ریاست تھی پورے ارضی پر، اس میں تمام مسلمان شامل تھے۔ لیکن بعد میں تو آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی دور بنو امیہ ختم ہوا، دور بنو عباس کا آغاز ہوا، 2 مملکتیں قائم ہو گئی۔ بنو عباس کی حکومت علیحدہ تھی، اور بنو امیہ ہی کی ایک شاخ تھی کہ جو ایک علیحدہ حکومت جو قائم ہوئی ہسپانیہ میں وہ جاری رہی۔ تو مملکتیں 2 ہو گئی۔ اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ گزرا مملکتیں تو بدلتی چلی گئی، تقسیم در تقسیم۔ خلافت بنی عباس کے زمانے میں بھی کوئی ایک مرکزی حکومت نہیں رہی تھی۔ یہ تقریباً 250-300 برس تو یہ دور جو ہے بہت ہی عروج کا دور ہے، اس میں واقعتاً مرکزی حکومت جو ہے اس کا تسلط اور اس کا اقتدار وہ پورے اس علاقے کے اوپر تھا، لیکن بعد میں مرکزی حکومت مزمحل ہوتی چلی گئی۔ مختلف سلاطین اپنے اپنے علاقوں میں برسر اقتدار تھے۔ خطبے میں نام خلیفہ کا آتا تھا، وہ ایک گویا کہ سمبولک اور ایک علامتی وحدت کا نشان تھا، باقی حقیقی اختیارات جو ہے وہ تو سلاطین کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ پھر اس کے بعد جب خلافت بنو عباس ختم ہو گئی تو پھر تو باقاعدہ علیحدہ مملکتیں قائم ہو گئی۔ مغل امپائر ہے ہندوستان میں، صفوی حکومت تھی ایران میں، پھر وہ خلافت عثمانیہ کا ایک زمانہ ایک علاقہ ہوا، پھر یہ کہ حجاز کا علاقہ بہت طویل عرصے تک خلافت عثمانیہ کے تحت بھی نہیں آیا، بلکہ وہ بھی ایک حکومت رہی ہے، بہت عرصے کے بعد اس نے خلافت کا اعلان کیا ہے، جبکہ حجاز پر بھی اس کا اقتدار جو ہے آل عثمان کا وہ پورا ہو گیا ہے، قائم ہو گیا ہے، تب انہوں نے خلافت کا اعلان کیا، ورنہ اس سے پہلے وہ بھی ایک حکومت تھی، جیسے کہ مغلوں کی حکومت تھی ویسے ہی حکومت جو ہے وہ ترکان عثمانی کی بھی تھی۔ اسی طرح مصر میں علیحدہ حکومت رہی اور شمالی افریقہ کے ممالک میں علیحدہ حکومتیں رہی۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیجیے،
اور یہ بہت اہم ہے تاریخی اعتبار سے، اس صدی کے آغاز تک مسلمانوں کی وحدت ملی برقرار تھی۔ ہر مسلمان ملک کا شہری تھا، کہیں کوئی پاسپورٹ نہیں تھا، کہیں کوئی ویزا نہیں تھا، مختلف حکومتیں انتظامی حیثیت سے علیحدہ تھیں۔ معلوم ہو گیا کہ یہاں سے مغلوں کی حکومت کا جو ہے دائرہ شروع ہو گیا ہے، صفویوں کی حکومت ختم ہو گئی، یہاں سے ترکوں کی حکومت کا دائرہ شروع ہو گیا، فلاں کی حکومت ختم ہو گئی۔ یہ انتظامی علیحدہ یونٹس تھے۔ مسلمان یہاں سے وہاں، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، جہاں چاہتا ہے جاتا تھا۔ اور یہ کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی سیاح چلا ہے اقصائے مغرب سے، مراکش سے چلتا ہے ایک سیاح، ہندوستان میں آ جاتا ہے اور وہ یہاں پر وزارت کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ کوئی اس سے نہیں پوچھتا کہ تمہاری نیشنلٹی کیا ہے، تم تو سن آف دی سوائل نہیں ہو، تم یہاں آ کر کیسے اتنے بڑے منصب پر فائز ہو گئے؟ تو اس صدی کے آغاز تک وحدت ملی برقرار رہی۔ گویا کہ ہر مسلمان جو ہے ان تمام حکومتوں کا ایک انٹرنیشنل سٹیزن تھا، اس کے پاس ایک بین الاقوامی جو ہے وہ شہریت اس کو حاصل تھی، وہ جہاں چلا جائے، جہاں چاہے چلا جائے، کسی مسلمان کی حکومت ہو، اس کی جو جہاں تک شہریت ہے اس کے حقوق برقرار ہیں۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ در حقیقت یہ اس صدی کے شروع میں ویسٹرن امپیریلزم نے ہماری اس وحدت ملی کو ختم کر کے پہلی جنگ عظیم کے بعد جو سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہوئے ہیں، اور پھر ہر جگہ پر انہوں نے نیشنلسٹ قوم پرستانہ تحریکوں کو فروغ دیا ہے۔ المصر للمصریین، مصر مصریوں کا ہے، الشام للشامیین، شام شامیوں کا ہے۔ شامی کوئی علیحدہ شے ہے، مصری کو علیحدہ شے ہے، یہ کوئی تصور اس صدی سے پہلے عالم اسلام میں موجود نہیں تھا۔ یہ بالکل ایک ریسنٹ کانسیپٹ ہے، اور در حقیقت یہ مغربی امپیریلزم کا سب سے کاری وار ہے جو امت مسلمہ پر ہوا ہے۔ ورنہ ایک مسلمان، تمام جو عالم ارضی کی مسلمان حکومتیں تھیں، ان کا وہ گویا کہ ایک مسلمہ شہری تھا، اسے حقوق شہریت ہر ملک میں حاصل تھے، اسے کہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے نہ کہیں پاسپورٹ اس کا چیک ہوتا تھا، نہ کہیں کسی ویزا کی اسے ضرورت تھی۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے، اب بھی ظاہر بات ہے کہ صحیح اسلامی ریاست قائم ہوگی تو کسی ایک خطے میں قائم ہوگی، اس کی کوئی نہ کوئی جغرافیائی حدود ہوں گی، اس کے لیے انتظامی طور پر کچھ نہ کچھ کاغذات، کوئی تشخص، کوئی علامت جو ہے کہ کون شخص اس ملک کا شہری ہے، انتظامی اعتبار سے اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ عارضی طور پر یہ جغرافیائی حدود جو ہے وہ ہمیں قبول کرنے پڑیں گے، جغرافیائی سرحدوں کا لحاظ کرنا پڑے گا، لیکن اصولی اعتبار سے جان لیجئے کہ ہر مسلمان گویا کہ پوٹینشل شہری ہے، ہر مسلمان ملک کا، ہر مسلمان مملکت کا، اسے وہاں پر حق شہریت حاصل ہونا چاہیے۔ اور جیسے جیسے وہ وقت آئے گا تو لازماً، اس کی تو خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عالمی اسلامی ریاست قائم ہو اور خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام جو ہے پورے کرۂ ارضی کے اوپر قائم ہو جائے، تب تو وہ صورت بالفعل بھی ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے بھی بالقوہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر مسلمان روئے ارضی میں جہاں بھی کوئی مسلمان حکومت ہے، پوٹینشلی بالقوہ اس کا شہری ہے۔